وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں اور نوجوان دین اور ایمانی بھائیوں، اس وقت چونکہ تقاضا آپ کو بھی ہے اور ہمیں بھی جھوٹواڑا جانا ہے، تو اس لیے 10 منٹ صرف بیان ہوگا۔ 10 منٹ میں تو ہو سکتا ہے کہ 8-9 منٹ رہ جائے، لیکن انشاءاللہ 11 منٹ نہیں لے جائیں گے۔ اس لیے آپ اطمینان سے تشریف رکھیں۔ اور ہمارے حضرت مفتی مہربان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا۔ حضرت فرما دیا کرتے تھے پہلے ہی کہ صرف 10 منٹ بات ہوں گی، اگر کسی کا دل چاہے بیٹھ جائیں اور کسی کو کوئی تقاضا ہو تو چلے جائیں، لیکن 10 منٹ میں 9.5 منٹ بیان فرما دیتے پورا، کبھی بھی 11 منٹ نہیں ہوتے تھے۔ وہی ہم لوگوں کا معمول ہے، میرا اور حضرت محمد مرزا صاحب کا یہی معمول ہے کہ جتنا وقت لیا جاتا ہے اتنے ہی وقت بات ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو میرے دائیں طرف گھڑی لگی ہوئی ہے، اس میں جب میں نے دیکھا تو 55 منٹ ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ 5:05 پر اپنی بات میں پوری کر لوں گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے فراوانیاں کرتے ہیں، سہولتیں کرتے ہیں، چاروں طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے اور دولت کی بارش ہوتی ہے، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، ہم سے اعراض کرتا ہے اور اپنا کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو مصیبت گھیرتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ فذو دعاء عریض، لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ پھر عاملوں کے پاس بھی جائے گا، بزرگوں کے پاس بھی جائے گا، امام صاحب کے پاس بھی جائے گا، کسی عالم کے پاس بھی جائے گا کہ حضرت دعا کر دیں، کاروبار بہت متاثر ہے۔ جب اس کا کاروبار اچھا چل رہا تھا تب تو کبھی اس کو یاد نہیں آئی کسی عالم کی، کسی بزرگ کی، لیکن جب کاروبار متاثر ہوا تب لمبے چوڑے دعا کرتا ہے اور دعا کراتا بھی ہے، لمبی چوڑی دعا کرتا اور دعا کراتا بھی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ فراوانی کا دور کرے، اور اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ جس حال میں جو ہے وہ فراوانی ہی ہے، جو جس حال میں ہے وہ فراوانی ہی ہے، اور اللہ رب العزت فراوانی کو برقرار رکھے، اس کے لیے شکر گزاری ضروری ہے، اس کے لیے شکر گزاری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فراوانی کو برقرار رکھے۔ صحت ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی فراوانی اور بہت بڑی نعمت ہے، اور کاروبار کا صحیح چلنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کی بہت بڑی فراوانی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل سے گزر رہے تھے، تو ان کا راستہ ایک ڈاکو نے روک لیا۔ اب یہ صحابی خالی ہاتھ ہیں، ڈاکو اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ کہتا ہے صحابی سے کہ ٹھہر جاؤ، بھی میں تمہیں قتل کروں گا، ٹھہر جاؤ، بھی میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، صرف اتنا کہا، نماز نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کچھ نہیں، صرف اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، 3 مرتبہ کہا، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، 3 مرتبہ کہا۔ تیسری مرتبہ جیسے ہی کہا تو ایک صاحب گھوڑے پہ سوار آئے اور اس کی ناف میں نیزہ ایسے زور سے مارا کہ ناف میں کو نیزہ گھس کر کے پیٹھ کے راستے سے نکل گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ ان صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور اس بیابان جنگل میں تو کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، اس کے علاوہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے اللہ کہا پہلی مرتبہ تو فرشتوں میں شور مچ گیا،
کہ یہ تو وہی آواز ہے جو ہم روزانہ تہجد کے وقت سنتے ہیں، یہ تو وہی آواز ہے جو رات کی تاریکیوں میں اندھیریوں میں آتی ہے۔ اور شور برپا ہو گیا فرشتوں میں۔ جب تم نے دوسری مرتبہ اللہ کہا تو اور زیادہ شور ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ میرے اس بندے کی مدد کون کرے گا، میرے اس بندے کی مدد کون کرے گا؟ اور ہم نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ یہ آواز تو مانوس معلوم ہوتی ہے، یہ تو روزانہ ہم سنتے ہیں، یہ تو تہجد کے وقت بھی سنتے ہیں، رات کے اندھیریوں میں، رات کی تاریکیوں میں بھی سنتے ہیں، خوشی کے موقع پر بھی سنتے ہیں۔ آج تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، ہمیں بھیج دے، ہم اس کا تاکہ اس کی مدد کر دیں۔ تو اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم جاؤ۔ جب تم نے تیسری مرتبہ اللہ کہا تو میں یہاں تمہارے سامنے موجود ہوں، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، اور اللہ ہی کے حکم سے میں آیا ہوں، اور اللہ ہی کے حکم سے میں آیا ہوں تاکہ اس کا میں صفایا کر دوں۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ کو یاد رکھیں، ہر پل اللہ کو یاد رکھیں۔ رات کی اندھیریوں میں، رات کی تاریکیوں میں جب سب لوگ بستر پر سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کے اور 2-4 رکعت کی توفیق ملے تو 2-4 رکعت ضرور ادا کر لیا کریں، اور دل لگا کر کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی بیٹی رات میں تہجد کے لیے قرآن کریم پڑھتی تھی۔ تہجد میں جب وہ قرآن کریم پڑھتی تو امام شافعی کہنے لگے، بیٹی تم رات بھر قرآن پڑھتی رہتی ہو، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی اور تمہاری نیند ٹھیک نہیں ہوتی، اس طریقے سے تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ تو امام شافعی کی بیٹی نے جواب دیا، اے ابا میں کیا کروں، میرے رب نے میرے اوپر اتنا بڑا فضل فرمایا ہے، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اے اللہ میرے رب نے، اے ابا میرے رب نے، اللہ نے میرے اوپر اتنا فضل فرمایا ہے، مجھے صحت دی، مجھے تندرستی دی، مجھے پیدا کیا اور ساری نعمتوں سے مجھے نوازا، میں اس کو کیسے بھول جاؤں، کیسے چھوڑ دوں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، جس حال میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہر قدم پر ہماری نصرت اور حمایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔